بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں منافقوں کا تذکرہ تھا اور ان منافقوں کے احکام بیان کیے گئے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے. تو ان میں سے کن کو قتل کر سکتے تھے کن کو نہیں کر سکتے تھے اس کی پوری تفصیلات بتائی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اسی ضمن سے تعلق رکھنے والی چیز یعنی قتل سے بچنے کا جو مشورہ دیا گیا تھا بغیر کسی ضرورت کے کسی کو مار نہیں سکتے. اہل ایمان کا تذکرہ کیا. ایک مومن دوسرے مومن کو مارے اس کو قتل کرے اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن دوسرے مومن کو غلطی سے مار سکتا ہے, جان بوجھ کر مارے عمدن مارے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غلطی سے اگر ایک مومن دوسرے مومن کو مارے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کی تفصیلات بیان کی ہے. غلطی کا مطلب بھی آدمی مثلا کبھی شکار کر رہا ہوتا ہے, جانور سمجھ کر مار دیا تو کسی انسان کو لگ گئی گولی لگ گئی وہ مر گیا, یا آدمی کسی ایسی چیز سے کسی کو مارتا ہے جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے, اب اتفاق سے وہ اسی سے مر گیا یہ غلطی ہے. یا کہیں حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا, تو اس طرح کی چیز جو غلطی سے ہوتی ہے تاکہ غلطی سے ایک مومن کے ہاتھ سے دوسرا مومن کو مارا جا سکتا ہے, لیکن جان بوجھ کر عمدن ایک مومن دوسرے مومن کو مارے ایسا نہیں ہو سکتا, ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اسی لیے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے, سوائے غلطی سے قتل ہونے کے ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا, یہ انسان تصور نہیں کر سکتا. پھر کہا اگر غلطی سے بھی کوئی مومن کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تب بھی اس کے لیے کفارہ ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ کہیں آدمی جان بوجھ کر مار کے یہ نہ کہے کہ میں نے غلطی سے کیا. غلطی سے بھی انسان اگر کرتا ہے تو اس کا بھی کفارہ ہے. اب اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو بتا. ایک تو یہ کہ ایک مومن غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے اور اس کے رشتہ دار اہل ایمان ہیں اس کے وارثین, تب دو طرح کی اس پر سزا. ایک تو قتل کی سزا جو گناہ اس نے کیا اس کے کفارے کے لیے اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا.
وہ بھی مومن. یہ تو اس کے اپنے گناہ کے کفارے کے. سامنے والے کا جو جانی نقصان ہوا اس کی تلافی کے لیے پوری دیت دینی پڑے گی. دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرے اور سامنے والے اس کے خاندان والے بھی اہل ایمان، تو ان کے لیے 100 اونٹ دینی پڑے گی. تو اسی لیے کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اگر کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے، یعنی کسی غلطی سے سامنے والا قتل ہو گیا، جیسے کہا گیا کہ کسی کو مار رہا تھا، کسی کو چوٹ لگ گئی، غلطی سے گاڑی لگ گئی، سامنے والا مر گیا، یا اور کوئی ایسے ہی ہلکی پھلکی چیز سے لڑائی ہو رہی ہے کہ اچانک کہیں لگ گئی، جن چیزوں سے مارا بھی نہیں جاتا. مارنے کا مقصد بھی اس کو جان سے مارنا نہیں تھا، اور چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جس سے جان سے مارا جا سکتا ہو، تو وہ مر گیا. تو ان تمام صورتوں میں گویا کہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس کا کفارہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن باغی کو آزاد کرنا ہے. مومن غلام کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن مومن ہونا چاہیے. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور ایک مکمل دیت جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی. إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، الا ہے کہ وہ لوگ معاف کر دے تو الگ چیز ہے. تو پوری دیت اس کے گھر والوں کے حوالے، وارث جو ہے اس کے باپ ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، جو اس کے وارث بننے والے ہیں، عصبہ ہیں، ان کے حوالے کی جائے گی. الا ہے کہ وہ لوگ خود معاف کرتے ہیں، پوری دیت معاف کرتے ہیں، یا آدھی دیت معاف کرتے ہیں، 1/3 معاف کرتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے. کون؟ مقتول کے ورثہ. وہ اگر معاف کرتے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی اختیار ہے، لیکن ان کو دینا پڑے گا 100 اونٹ. اور جو غلطی سے جو قتل ہوتا ہے وہ پورے خاندان پر ہے. مقتول قاتل جو ہوتا ہے، قاتل قتل کرنے والا، جس کے ہاتھوں غلطی سے سامنے والے کی موت ہوئی ہے، اس کے جو ورثہ ہیں، عصبہ جن کو کہتے ہیں، وہ سب مل کر وہ دیت ادا کریں گے. اس لیے کہ غلطی سے اس نے کیا، اتنا بڑا بوجھ خود سنبھال نہیں سکتا، تو اس کے جتنے بھی عصبہ بننے والے ہیں وہ سب مل کر اس کی دیت ادا کریں گے. دوسری شکل یہ ہے کہ سامنے والا مومن ہے لیکن وہ دشمن کے قوم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کے خاندان والے مومن نہیں، یا محارب جن سے ہماری جنگ چل رہی ہے، وہ کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر کفار رہتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نے قتل کر دیا. ایسے ہوا ایک واقعہ، ایک صحابی جو مومن ہو گئے تھے، تو کفر کی حالت، جو اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار جو کافر تھے، انہوں نے بڑی تکلیف دی تھی، دھوکہ دیا. تو انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی کہ جب بھی میرے سامنے تم آؤ گے میں تمہیں قتل کروں گا. اتفاق سے جس کی انہوں نے دھمکی دی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا. ایک جگہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو مار دیا. تو غلطی سے قتل ہوا ان کا، لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کے خاندان والے اس وقت تک مشرک تھے، اہل ایمان نہیں تھے، اور وہ جنگجو تھے جن سے ہماری صلاح نہیں ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کے لیے اگر کسی نے ہم مار دیا تو کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا ہے. باقی دیت ان کو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ سامنے والے جو ہیں وہ ایک تو مومن نہیں ہے اور دوسرے ہمارے ساتھ ان کی صلح نہیں ہے. تو اسی لیے کہا کہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ شخص جس مومن کو انہوں نے قتل کیا ہے وہ تمہاری دشمن کی قوم سے ہے، یعنی ابھی جن سے تمہاری لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، صلح نہیں ہوئی ہے، ان کی قوم سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر دیت دینا نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہیں سامنے والے، جنگجو ہیں، وہ احسان کے لائق نہیں. تیسری شکل یہ ہے
کہ سامنے والا غیر مسلم قوم سے ہے لیکن ان سے ہماری صلح ہو چکی ہے، جو مومن غلطی سے قتل ہو رہا ہے اس کے خاندان والے اب مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ان سے ہماری صلح ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں پھر دیت بھی دینی پڑے گی، غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی پڑے گی۔ تو اسی لیے کہا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر وہ شخص جن کا قتل ہوا ہے وہ اس قوم کا ہے جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم جس کو ہم نے مارا ہے، جو ہمارے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہوا ہے، لیکن اس کے خاندان والوں سے ہمارا معاہدہ ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اگر وہ ان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق، وہ اس قوم سے ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ چل رہا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو ان کے گھر والوں کو پوری دیت حوالے کی جائے گی، یعنی 100 اونٹ، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ تو یہ تفصیلات بتائیے کہ اگر سامنے والا مومن ہے، خاندان والے بھی مومن ہیں، تو غلام بھی آزاد کرنا ہے، دیت بھی دینی ہے۔ سامنے والا مرنے والا مومن ہے لیکن اس کے خاندان والے مسلمان نہیں ہیں، تو 10 شکلیں ہیں، یا تو وہ دشمن ہیں جن سے ہماری صلح نہیں ہے تو پھر ان کو دیت نہیں دی جائے گی، صرف ہم اپنے کفارے کے لیے ایک غلام آزاد کریں گے۔ لیکن سامنے والے اگر مومن نہیں ہے لیکن ہمارا اور ان سے معاہدہ چل رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کو بھی دیت دینی پڑے گی۔ ان کی دیت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا جیسے آج کل کے زمانے میں، تو کیا کریں گے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو 2 مہینے وہ مسلسل روزے رکھے گا، بغیر کسی عذر کے چھوڑ نہیں سکتا۔ درمیان میں عید کا دن آ گیا تو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا انتہائی بیمار ہو گیا، اس طرح کی بیماری کہ جس کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تب وہ تسلسل نہیں چھوٹے گا، ورنہ بے ضرورت اگر درمیان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تسلسل چھوٹ جائے گا، دوبارہ 2 مہینے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ کفارہ ادا نہ کرنے پر ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس دیت دینے کے لیے اونٹ نہ ہو تو وہ اونٹ کی قیمت دے گا، جو اعتبار سے قیمت ہو سکتی ہے اتنی قیمت دے گا، لیکن چونکہ یہ دیت جو ہوتی ہے قتل خطا کی وہ پورے خاندان پر ہوتی ہے، جو قاتل ہے قاتل کے پورے خاندان پر ہوتی ہے، تو جتنے بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں اس کے مرنے پر ان سب کو اس میں شریک ہونا ضروری ہے، جیسے کہ تفصیلات اس کی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ سہولت نہ ہو غلام آزاد کرنے کی تو 2 مہینے وہ مسلسل روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ توبۃ من اللہ، کہ اللہ کے طرف سے توبے کے طور پر ہے، یعنی کہ توبے کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ پوری چیزوں کا علم رکھنے والے اور پوری حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس نیت سے قتل ہوا ہے، اس کو معلوم ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور حکیم ہے، اپنی حکمت سے انہوں نے اس طرح کی سزا مقرر کی ہے تاکہ آگے چل کر آدمی اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ بہرحال یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قتل کی حرمت کتنی زیادہ ہے، کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے ہاتھوں قتل، ایک مومن کا قتل دوسرے مومن کے ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوگا تو غلطی ہی سے ہوگا، غلطی پر بھی ہو جائے تو اس کی یہ سزا ہے جس کی تفصیلات بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔